بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں F63 میں ہل روڈ پہ اسٹریٹ نمبر 9 میں۔ یہاں پر جو ہے ایک انسان دوست انسان یہاں پر پچھلے 40 سال سے جو ہے اپنی مدد آپ کی تحت بچوں کو تعلیم و تربیت دے رہا ہے، اور یہ تعلیم و تربیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں بلا تخصیص کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، بالخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے 100 کوارٹر ہے، ان لوگوں کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے اور کب کہاں، اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی مدد کیوں نہیں کی گئی، یا ایسی کیا وجوہات ہیں۔ تو ان وجوہات میں نظر ڈالتے ہیں۔ جی ماسٹر ایوب صاحب، آپ پچھلے 40 سال سے یہ ایک کار خیر کا کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور کیسے آپ نے سٹارٹ لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماسٹر محمد ایوب میرا نام ہے، میں سول ڈیفنس ورکر ہوں۔ یہ اس وقت مجھے ذہن میں آیا جب میں کسی حادثے پر جاتا تھا یا کوئی کہیں آگ لگتی تھی، بم بلاسٹنگ ہوتا تھا، کیونکہ میرا جو شعبہ جو ایسا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں دنیا کے اندر بڑے تکلیفیں ہیں، میں کیوں نہ ہر روز کسی ایک کام ہوں۔ تو میں نے اسلام آباد کی سروے کی سن 1981 میں، تو میں نے دیکھا کہ غریب بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر اذیت ہے۔ کچھ بچے دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وزن اٹھا رہے ہیں، کچھ بچے سگریٹیں پی رہے ہیں، کچھ بچے چوریاں کر رہے ہیں، کچھ نشے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس پر میں نے تفتیش کی کہ یہ اگر رہا تو میرا ملک پاکستان تو گھاٹے میں رہے گا اور ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں بڑا سوچا، ایک سال سوچتے 1982 کے اندر میں نے یہ کام شروع کیا، اور ایک بچے سے، یہ وہ بچہ تھا جس کی ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، اور بیٹھ کر کے گراؤنڈ اپنا نالے کے قریب گاڑیاں دھوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہ بیٹا میں نے دیکھا گرمی سردی گیلے کپڑے تمہارے ہو جاتے ہیں اور بچوں کو یہاں پر گاڑیاں دھوتے ہو، پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اس نے جو بات کہی ہے اس نے مجھے اسپیئر کیا۔ اس نے کہا مجھے اپنا پڑھنے کے لیے کتابوں کے پیسے اور کہ اپنا میری فیس تیرا باپ دے گا، بس اسی کو میں نے سوچا۔ میں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ میں اگلے دن اس کے لیے کاپیاں بھی لے آیا، کتابیں بھی لے آیا، اور اسکول میں اس لیے داخل نہیں کرا سکتا تھا کیونکہ وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا۔ میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا، 5 سال تک لگاتار اس کو 2 گھنٹے اسی جگہ پر میں بیٹھ کے پڑھاتا رہا، اور میں نے 5 سال میں اس کی میٹرک مکمل کی، اور یہیں سے میں نے کام یہ شروع کرا۔ اور بچے پھر میرے پاس آئے، ایک جس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، ایک بازو کٹا ہوا تھا، اس بچے کو لیا اور اس کو میں نے پڑھانا شروع کیا۔ مانگتا ایک بھیک والا بچہ تھا، اس کو مانگنا شروع کیا، میں نے پڑھا۔ اس طرح کرتے کرتے 50 بچے آ گئے، لیکن مجھے وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ لیکن میں یہ کون سا علاقہ تھا جہاں سے آپ کو اٹھایا گیا تھا؟ یہ مجھے پہلے سپر مارکیٹ سے اٹھایا گیا، پھر مجھے یہ اسکول نمبر 9 F63 اور گلی نمبر 10 کے قریب سے مجھے اٹھایا گیا۔ تو پھر میں یہاں پر کرسچن کالونی کے اندر آ گیا، یہاں مجھے بچے اور مل گئے، 350 تک کی میری تعداد گئی، اور میں نے بغیر کسی سے پیسے لیے ہوئے میں نے پڑھایا ان بچوں کو، اور کوئی مانے نہ مانے۔ اچھا، تو یہ بتائیں آپ کہ سرکاری یا غیر سرکاری لوگوں نے ان 40 سالوں میں کسی نے آپ تک اپروچ کرنے کی کوشش نہیں کی، یا آپ جیسے آپ نے بتایا کہ سپر مارکیٹ سے آپ کو اٹھایا گیا، پھر آپ کو سپر مارکیٹ ایک دوسری جگہ سے آپ کو اٹھایا گیا جو جس گلی کا آپ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دوران جو ہے سرکار کی طرف سے کسی نے آپ کو اپروچ نہیں کی یا کوشش نہیں کی کہ آپ کو کوئی چھت ڈال کر دی جائے، یا کہیں ایک جگہ پہ یہاں پہ، کیونکہ اتنا بڑا آپ کر رہے ہیں کمیونٹی کے لوگوں کو، یعنی یہاں پہ سامنے جو ہے 100 کوارٹر ہے، یہ میں نے دکھایا بھی پہلے بھی، ٹھیک ہے نا؟ 100 کوارٹر میں جو غریب طبقہ ہے ان کو بلا تخصیص، یعنی ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ ان کو تو کسی نے یہ اپروچ آپ تک نہیں کی؟ دیکھا جی، گورنمنٹ کے بندے آئے ہیں، اچھا، اور سول بھی آئے ہیں، نہ تو میں نے مدد مانگی اور نہ انہوں نے میری مدد کی ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی چھت کے لیے کہا، نہ ہی میں نے کسی پیسے کے لیے کہا، نہ میں نے کسی مدد کے لیے کہا۔ ہاں یہ ہے کہ جب CDA والوں نے مجھے اٹھایا تھا تو احمد فراز صاحب نے میری مدد کی تھی۔ احمد فراز صاحب نے یہاں پر CDA کے چیئرمین کو بلا لیا تھا، اور SHO کو، تھانے والے کو بلا لیا تھا۔ بھائی پولیس جو تنگ کرتی ہے، CDA جو تنگ کرتا ہے، وہ کیوں تنگ کرتا ہے؟ احمد فراز صاحب کون ہیں؟ یہ شاعر تھے احمد فراز صاحب، اور یہاں سامنے رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے میری یہ مدد کی تھی کہ آئندہ کے بعد یہ بچوں کو یہاں پڑھائے گا، اور CDA کو کہا تھا کہ جب یہ یہاں پر بچوں کو بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دینا نہیں، تو آپ اس کو تنگ نہ کریں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ان کو کہ اس جگہ کو پکا کیا جائے۔ یہ کچی تھی جگہ،
تو پھر یہ میری جگہ کو یہاں پر پکا کیا گیا اور اپنا میں بیٹھ کے پھر اس کے بعد کم و پیش کسی نے تنگ کیا، لیکن کسی نے چھت گورنمنٹ کی اس میں گئی ہے لالچ میں بات، لیکن اس وقت آج 40 سال کے اندر ابھی یہ 2-3 سال سے یہ ہوئی ہے۔ یہ بھی مجھے اپنا 2022 کے اندر آرمی کی طرف سے پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ ملا تھا، تو جنرل باجوہ صاحب نے CDO کو لکھا تھا کہ یہاں کی اس جگہ کو پکا کیا جائے۔ پہلے میں نے کہا تھا پانی نہیں، پانی کا کولر لگوا کے دیا انہوں نے، پھر یہ لیٹرین 3 بنوا کے دی، پانی کا بندوبست کر کے دیا، اور یہ پھر سایہ تھوڑا سا کر کے دیا اور مزید تھوڑا سا پکا کر دیا، لیکن کوئی فنڈ کوئی کسی کی طرف سے، نہ سرکار کی طرف سے مجھے کوئی فنڈ ہے، نہ سول کوئی فنڈ ہے۔ کوئی آ گیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، کسی نے کاپیاں دے دی، کسی نے بچوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دے دی، یا کوئی اس طرح کی چیزیں دے دی۔ کوئی مقررہ فنڈ نہیں ہے کہ گورنمنٹ مجھے جناب کو ہزاروں میں پیسے دیتی ہے، اور اگر کوئی کسی نے دیا، 1-2 بندوں نے دیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ سرکار نے دیا، نہ سرکار نے نہیں۔ ان کو بستے دیے گئے ہیں، ان کو کاپیاں دی گئی ہیں، ان کو پینسلیں دی گئی ہیں۔ یہ دیکھو یہ شیٹ جو ہے، پہلے بچے نیچے بیٹھتے تھے تو یہ شیٹیں دی گئی ہیں، صفحے تھی، وہ صفحے تھوڑی تھی جن میں بچے پورے نہیں آتے تھے، تو یہ ربڑ کی اپنا فوم کی شیٹ ہے، ہر بچہ جناب آسانی سے لے لیتا ہے، ہر بچہ آسانی تو سے۔ یہ گرمیوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ابھی سردی ہے، یعنی اب آپ آئے ہیں، دیکھیں اتنی سردی ہے کہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بچے گرمی جو میں ہم ہیں، سائے میں بیٹھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ لیکن زمین تو گرم ہوتی ہے نا، کوئی پنکھے کا انتظام، کوئی دیکھو جی بات یہ ہے کہ اتنی ہوا ہوتی ہے، آپ گرمی میں میرے پاس آئے، اتنی یہاں ہوتی ہے، آپ کے AC میں نہیں ہوگا، اور یہ بچے گرمی میں پڑھتے ہیں، سردی میں پڑھتے ہیں۔ اب سردی میں دیکھو ہم نے اسکول لگایا 3:15 بجے، 3:15 سے لے کر یہ 5:30 تک 6 تک جائے گا، اور بچے پڑھ رہے ہیں، اور پہلے بھی اس طرح جب ان کے پیپر آ جاتے ہیں 8 بجے تک پڑھتے ہیں، صبح کو بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، کوئی لینا نہیں ہے، کوئی دینا نہیں، اسی اللہ پڑھا رہا ہوں۔ ہاں کسی نے کو کاپی دے دی، کسی نے بچوں کو کھانے پینے کے لیے دے دیا، سرینا ہوٹل نے ہمیں کئی دفعہ بچوں کے لیے تحفے تحائف دیے ہیں، اور کئی لوگوں نے تحفے، تو پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ہمیں کوئی تحفے تحائف دیے ہیں، اور ہر 3 مہینے کے وہاں پر ایک وظیفے کا پیپر ہوتا ہے، اس کے اندر۔ لیکن میں اپنا سوال پھر دہراؤں گا کہ یہ تو زمین ہے، زمین تو گرمی میں گرم ہوتی ہے نا، تو کوئی ایسا کوئی خاص کوئی نہیں، ہمیں اس سے گرمی سے کوئی وہ نہیں ہے، ہماری جگہ وہ جو ہے نا ٹھنڈی ہوتی ہے اور سایہ ہوتا ہے۔ سردی کے اندر آپ کے سامنے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بارش بورش ہو تو مسئلہ ہو تو وہ، ورنہ نہیں، ہم سردی میں گرمی میں اوپن ایئر میں بیٹھے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں نہ سردی سے ڈر ہے، نہ ہمیں گرمی سے ڈر ہے، ہمارے بچوں نے تو پڑھنا ہے اور پڑھ کے آگے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین یہ تھے ماسٹر ایوب صاحب جو پچھلے 40-50 سال سے یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ F63 جیسے، یعنی اسلام آباد جو ہے دنیا کا دوسرے نمبر کا خوبصورت ترین دارالخلافہ ہے، اور یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے پڑھائی کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی امداد 40 سالوں میں نہیں دی گئی، نہ ہی کسی یہاں پہ جس علاقے میں میں بیٹھا ہوا ہوں سارے مخیر حضرات ہیں، تو ہر سال میرا خیال ہے رمضان بھی آتا ہے اور وہ بھی آتا ہے، تو یہاں پہ بھی کوئی ایسی انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کو جو ہے آگے کی طرف لے جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی تک کوئی ایسا وہ نہیں ہوا ہے۔ گورنمنٹ نے مجھے ایک بات ہے جی کہ مجھے میرے کام کو دیکھ کر مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور مجھے سب سے پہلے کیونکہ 6 سال میری انکوائری ہوئی، مجھ پر الزام لگایا گیا کہ کوئی جاسوس ہے، تو 6 سال میری انکوائری ہوئی، انکوائری کے اندر میں کلیئر ہوا، اور مجھے سب سے پہلے ایوارڈ منسٹری آف انٹیریئر نے دیا، پھر اس کے بعد مجھے سول ڈیفینس نے مجھے ایوارڈ دیا، پھر میرے فائر بریگیڈ میں سے ایوارڈ ملا، اس کے بعد مجھے صدر پاکستان نے صدارتی ایوارڈ سے اس نے کارکردگی سے مجھے نوازا، اور پھر مجھے ترکی والے آئے ہیں اور ترکی مجھے لے گئے، اور ترکی سے میں انٹرنیشنل ایوارڈ لے کر آیا ہوں، پھر مجھے پلر آف پاکستان کا میڈیا نے مجھے ایوارڈ دیا ہے۔ اس کے بعد مجھے گورنر سندھ نے کراچی بلایا، لیکن اس وقت اس کی شہادت ہو چکی تھی، اور اس کی بیٹی سعیدہ نے مجھے ایوارڈ دیا، اور کچھ بچوں کے لیے کاپی کتابیں بستے وغیرہ بھی دیے۔ یہ کون سے گورنر سندھ تھے جن کی شہادت؟ یہ حکیم سعید صاحب۔ اچھا اچھا اچھا، جی، انہوں نے میری اپنی زندگی کے اندر رکھ دیا تھا۔ صحیح صحیح۔ تو اسی طرح مجھے ایک ایوارڈ مجھے ایسا دیا گیا، ملکہ برطانیہ نے دیا، کہ ہمارے پاکستان میں 2 بندوں کے پاس ہے، ایک ملالہ یوسف کے پاس ہے، ایک میرے پاس ہے۔ ابھی 2022 کے اندر پاکستان آرمی نے پرائڈ آف پاکستان کا مجھے ایوارڈ دیا ہے،
اور یہ اسی بچوں کی اس پر بچوں کو پڑھانے پر لوگ مجھے کہتے ہیں ان کا کیا کرو گے. میں نے کہا یہ میری عزت ہے, میرا وقار ہے. باقی رہا نہ میں نے کسی سے پیسے مانگے ہیں, نہ میں نے کسی سے جناب علیہ کہا مجھے فنڈ دو. میں تو اپنی مدد آپ کے تحت, پہلے میں ملازم تھا, اپنی تنخواہ کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ ان بچوں پہ لگاتا تھا, ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا, ایک حصہ اپنے اس پہ کرتا تھا. اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں. پینشن میں سے بھی اسی طرح غریب غربا جو بچے ہیں ان کو میں کاپی بھی دیتا ہوں, پینسل بھی دیتا ہوں, اور کوئی فیس فوس بھی نہیں لیتا. تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے. اور یہی ارادہ ہے, جب تک میرے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا ہے میں اس کو چلاتا رہوں گا اور اللہ کے ذکر کو آگے بڑھاتا رہوں گا. ناظرین کرام, یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا حوصلہ اور عزم. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنے سفید پوش علاقے میں بھی کوئی بندہ آگے بڑھ کر اس کار خیر میں ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, اپنی مدد آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو باوسوق اور جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کی خاطر کوئی ان کی جو ہے مدد کی جائے, اور انہیں جو ہے بچوں کی خاطر کے لیے کوئی مطلب جو ہے چھت وغیرہ سر کا وہ بنا کے دی جائے. کیمرہ مین سجاد کے ساتھ عبد المالک علم, نیوز اسلام آباد.